سورہ کہف آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کا جو ساتھی تھا وہ بحث کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ کیا تم اس ہستی کا کفر کرتے ہو کہ جس نے تمہیں یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس سے وہ سلسلہ پیدائش کا شروع ہوا تو نطفہ سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اس ایک نطفہ کو ترقی دے کے ایک اچھا بھلا انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور یہ کہ میں اس رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم کہتے ماشاء اللہ، یہ صرف اللہ کا دین ہے، اس کا فضل ہے۔ لا قوة إلا باللہ، کسی دوسرے کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، تو کیا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر درجے پہ ہوں؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے اس باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے اس باغ پہ وہ کوئی ارضی یا سماوی آفت بھیج دے اور نتیجے کے طور پہ یہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا جو اس میں پانی نہر چل رہی ہے تو اس کو وہ نیچے کر دے اس کے لیول کو، اور تمہارے میں طاقت نہیں ہوگی اس کو واپس لے آنے کے اوپر۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر اس کے پھلوں کے اوپر آفت آ گئی، اور جب اس نے دیکھی صورتحال باغ کی تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس چیز پہ افسوس کر رہا تھا جو اس نے خرچ کیا اس باغ کو بنانے اور مینٹیننس میں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ ساری چیزیں اپنے باغ جو تھا وہ ان ٹٹیوں کے اوپر گرا پڑا تھا جو اسے اٹھانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ جتھا اس کے کام نہ آ سکا کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہیں اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ انتقام لے سکتا۔
ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ولایت جو کہ حق ہے، هو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہترین اجر دینے والا ہے اور بہترین انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ یہ ان دو آدمیوں کا جو آپس میں معارضہ ہے وہ چل رہا تھا۔ کل کے درس میں جن کی بات کی شروعات ہوئی کہ ان میں سے ایک 2 باغوں کا مالک ہے، اور وہ باغ بھی بڑے بہترین، اور ان کے بیچ میں نہر بھی ہے، اور دوسرا ایسے نظر آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ظاہراً ایک غریب آدمی ہے، اس قسم کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ تو باغ والے نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور جتھا بھی میرا مضبوط ہے، اولاد بھی میری زیادہ ہے۔ اب جب وہ اپنی ساری بات کر چکا اور بڑا اکڑ کے، بڑا گھمنڈ اور غرور کے ساتھ وہ باغ میں داخل ہوا، تو اس کے ساتھی نے اسے کہا، قال له صاحبه وهو يحاور، کہ وہ بھی اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا، اور بحث مباحثہ میں جیسے باتوں سے نظر آتا ہے کہ اس کی نیت اس کے ایمان کو درست کرنے کی تھی، وہ ایمان جو یہ اللہ کے اوپر تھا لیکن اس طریقے پہ نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے وجود کا قائل تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر مجھے رب کے پاس لوٹنا ہوا تو وہاں بھی میرا انجام اچھا ہوگا، لیکن وہ اس کو صرف وجود کی حیثیت سے تسلیم کرتا تھا، یہ کہ وہ رب بھی ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور جو دیا ہوا ہے اس کا اس نے حساب بھی لینا ہے، ان چیزوں کے اوپر اس کا یقین نہیں تھا۔ اور یہ کہ قیامت برپا ہوگی، اس کے اوپر یقین نہیں تھا۔ اب جس کا قیامت پہ یقین نہیں ہے، اور جس کا اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں ہے، اور جس کا یہ خیال ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا اپنا کمال ہے، تو اس نے گویا اللہ کو نہیں مانا، اس لیے کہ جن شرائط کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے وہ ان شرائط کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ صرف اس کو ایک وجود کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے جو کہ مطلوب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے اس کو، یعنی جس نے کہا کہ اگر رب کے پاس لوٹنا ہوا، تو اس کا ساتھی اس کو کہہ رہا ہے اکفرت بالذی خلق، یعنی تو نے کفر کیا۔ یہ کفر اس وجہ سے ہے کہ اس کو کیا، اس نے قیامت کو نہیں مانا، اس نے حساب کتاب کو نہیں تسلیم کیا، جیسے پچھلی کل کے درس میں بات واضح ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اصل میں انسان تو آدم سے چلا ہے، اس کو تو بنی آدم کہتے ہیں، اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بس سارے کے سارے جو ہیں وہ مٹی کا اثر ان میں ہے۔ اگرچہ پھر یعنی جو اس کی پیدائش کا، اس کے وجود کے بننے کا سبب بنا، اس کا تذکرہ بھی آ گیا، من نطفۃ، یعنی نطفہ سے تجھے تخلیق کیا، وہ جو مرد کے سرم میں ہوتا ہے، اور پھر وہ جو عورت کا بیج ہے وہ اس کو فرٹائل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، وہ جیسے دوسری جگہوں پہ ہے کہ وہ کیا کیا اس کی تخلیق کی، اس کی جو ایمبریالوجی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ اس نے تمہیں نطفہ سے، ایک نطفہ سے پیدا کیا، کہنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی اپنی حیثیت کو تسلیم کرو اپنے اصل سے، کہ میرا یہ اصل ہے، اور ویسے گھمنڈ کرنے اور اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم سواک رجلا، کہ تو نے اس ہستی کو اس کی شرائط پہ ماننے سے انکار کیا کہ جس نے ایک نطفہ سے تمہاری تخلیق کی اور تمہیں لا کھڑا کیا ایک مرد کے طور پہ، ایک بڑا یعنی صحت مند پورے کا پورا کامل انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اس نے اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میرا کیا ایمان ہے، کہ میں اپنے اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں۔ رب سے مراد یعنی انسان کی جملہ حاجات کا تکفل کرنے والا،
اس کی جملہ حاجات کو، اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا. اور یاد رہے کہ اس کی ضروریات بھی اسی کی پیدا کرتا ہے. یعنی آدمی کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس لیے ہوئی کہ اللہ نے اس کی وہ ضرورت بنائی، اور پھر اس کی جو ضرورت بنائی اس کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا. وہ اس کا رب ہے، اور اپنی ربوبیت کے ذریعے سے اس نے اپنی توحید کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان کیا کہ میں یہ کرتا ہوں ربوبیت کے طور پہ. جیسے سورہ مرسلات میں کہا مثال کے طور پہ الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا میں نے زمین تمہارے لیے کافی نہیں بنائی. احیاء و امواتا، کہ ایسی بنا دی جو تمہارے زندوں کے لیے بھی ہے اور تمہارے مردوں کے لیے بھی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ مر چکے، اسی زمین نے ان کو ہضم کر لیا. جو زندہ ہیں ان کی غذا اس سے آتی ہے، ان کی پانی کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، اور یہی زمین کا حصہ ہے یہ ایٹماسفیئر کہ جس میں ان کے لیے ہوا کا انتظام ہے. یہ سارا اللہ نے کیا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہا کہ میں نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، اور یوں پہاڑ گاڑ کے میں نے اس کو بیلنس کیا، متوازن رکھا کہ یہ تو حرکت کر رہی ہے، اور کمپاؤنڈ قسم کی یعنی مرکب قسم کی حرکات ہیں کہ وہ اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے، وہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. یہ کام کرتے ہوئے وہ ایسے جا رہی ہے، اور پھر یہ سارے کے سارا نظام شمسی بھی گھوم رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، سب تیر رہے ہیں. اور پھر اسی زمین سے کہا تمہیں تازہ پانی ہم نے پلایا. ویل یومئذ للمکذبین، کہا کہ جو اللہ کی ربوبیت کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں سکتے ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. تو اس طرح یعنی یوں ربوبیت سے اس نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے جگہ جگہ. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہاں پہ خاص طور پہ اس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، میں شریک نہیں کرتا، یعنی کسی دوسرے پہ میں اس چیز پہ انحصار نہیں کرتا کہ وہ میری کوئی حاجت پوری کرے گا. اب اس کو ایک نصیحت کی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کہا ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا کہ ماشاء اللہ، یعنی یہ تو اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے. لا قوت الا باللہ، کسی دوسرے کے پاس یہ چیز عطا کرنے کی، دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، یہ کیوں ہوا کہ تو نے مجھے اس طرح دیکھا کہ گویا میں مال اور اولاد میں، اپنے جتھے میں تم سے کمتر ہوں. یہاں پہ دو مفعول آ گئے آگے پیچھے. ایک ہے ترنی، تھوڑا سا نووی اس کے اوپر بات کر لیں. ان ترنی انا اقل منک، اور دوسرا ہے اقل، یعنی تو مجھے دیکھتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے ترنی، لیکن بہت ساری ایسی متکلم کی یا ہیں 62 ہیں تعداد میں کہ جن کو کتابت میں نہیں لایا گیا. صرف وہ جو زیر ہے نون کی وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اصل میں ترنی ہے، یعنی تو مجھے دیکھتا ہے. اقل، کہ میں تعداد میں، مال و دولت میں، اولاد میں کم تر ہوں. قلیل ہم استعمال کرتے ہیں نا، اقل اس سے ہے زیادہ جو بہت تھوڑا ہو. دو مفعول جو کہ آگے تو ان کے درمیان ایک فاصل کے طور پہ انا آیا جو اضافی ہے. اقل بھی اپنے معنی میں واضح ہے کہ مجھے دیکھتا.
ترنی میں مجھے دیکھتا ہے، لیکن مفعول کو علیحدہ کرنے کے لیے، دو کو علیحدہ کرنے کے لیے بیچ میں تاکیدی انا آ گیا کہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو یہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ ہمارے ہاں بھی اردو میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، کبھی جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اضافی لفظ استعمال ہوا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک۔ عسیٰ کا معنی تو ہوتا ہے کہ امید ہے، لیکن اس امید کا عسیٰ کی جب نسبت بندوں میں سے کسی کی طرف ہو تو پھر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر یہ ایک قسم کی یعنی اس کے اندر ایک یقینی بات آ جاتی ہے۔ فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، یعنی میرا رب مجھے ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے۔ ظاہر ہے باغ چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں اور اچھے برے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کس قسم کا ہے کوئی کس قسم کا ہے، تو اچھا بھی ہوتا ہے، تو تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو تیرا باغ ہے اس کے اوپر وہ کوئی آفت بھیج دے۔ خسبانہ جو ہے یہ اصل میں خسبان جو لفظ ہے یہ خسبہ کی خسبن کی جمع ہے، خسبتن کی جمع ہے خسبان، اور یہ یعنی وہ آفت کے مجموعے کے لیے وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ واضح نہیں کرنا چاہتا کہ وہ یعنی ہوا کا طوفان ہوگا، وہ ریت کا طوفان ہوگا، وہ یا باری سے تباہ ہو سکتا ہے باغ، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو کہا کہ تیرے باغ پہ وہ کوئی سماوی یا عرضی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس کو وہ ایک چٹیل میدان بنا دے۔ زلقا یعنی چکنی مٹی جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر جو کہ یہ چکنی مٹی کے لیے استعمال، مٹی کا یہاں علیحدہ لفظ ہے سعید، مٹی۔ زلق جو ہے وہ چکنے کے معنی میں استعمال ہوا، پھر یہ چکنی جو ہے یہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے پھسل بھی جاتا ہے آدمی، اس لیے یہی لفظ یہاں سے یعنی وسعت اس کے معنی میں آئی، اور یہ پھسلنے کے لیے بھی استعمال ہوا۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے، الجمل لا يعرف الحق الا عند الزلق، یعنی اونٹ اللہ کو نہیں پہچانتا، ہاں جب پھسلتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پھسلتا ہے، ایک دفعہ اونٹ پھسل گیا پھر اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ وہ پھر سالم نہیں اٹھ سکتا، وہ جدھر پھسل گیا گر گیا ادھر ہی اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ الجمل لا يعرف حق الا عند الزلق استعمال ہوا بیوقوف آدمی کے لیے کہ جب تک اس کو ٹھوکر نہ لگے وہ حق کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو یہ زلق جو ہے یہ ان دونوں چیزوں کے لیے، چکنی کے لیے اور پھسلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، کہا کہ یا وہ یہ جو پانی ہے جس سے سیرابی ہو رہی ہے ساری، اس کو وہ نیچے کر دے۔ ماؤها غورا یعنی غور الماء غورا، پانی نیچے چلا گیا۔ واٹر ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے پنڈی والوں کے ساتھ ہے، وہ ٹیوب ویل جو 170-180 فٹ پہ شروع ہوئے تھے 50 سال پہلے، وہ 800 فٹ پہ چلے گئے، لیکن اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پانی ریت اگل کے بند ہو گئے، واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو گیا۔ تو یہ ماؤ غورن یہاں پہ بھی استعمال ہوا، سورۃ ملک کی آخری آیت میں بھی ہے کہ اللہ نے یہ واٹر ٹیبل مینٹین کیا ہوا ہے جس سے ہماری ضروریات کا ایک بہت کثیر حصہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو نیچے کر دے تو فلن تستطيع له طلبا، پھر تمہاری جو ڈیمانڈ ہے، تمہاری جو پکار ہے، اس سے وہ اوپر نہیں آئے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، احیطہ یعنی اس کو گھیرے میں لینا یا تباہ کر دینا۔
پھر اس کے اوپر آفت آئی، اور آئی بھی اس وقت کہ جب وہ پھل دے رہا تھا، بثمرہ، وہ اپنے پھلوں کے ساتھ وہ باغ موجود تھا، تو اس کے اوپر آفت آئی، اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور یہ پھر جب اس نے دیکھا اس صورتحال کو، تو گویا وہ باغ کا جنازہ پڑا تھا اور یہ اس کے اوپر کھڑا ہاتھ مل رہا تھا۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ اس سے کچھ یافت ہونی، اس سے کچھ حاصل ہونا، آمدن ہونی، وہ تو الگ رہا، جو اس پہ خرچ ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ علامہ انفق فیہا، جو اس کے اوپر یعنی اس نے خرچ کیا تھا، اس کے اوپر وہ ہاتھ مل رہا تھا، اس کے اوپر کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عروش عرش چھت کو کہتے ہیں، اونچی چیز کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انگور کے باغات ہیں خاص طور پہ پرانی قسم کے، تو ان کو وہ ٹیکیں لگا کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ انگور سارا اوپر ہوتا ہے، تقریباً 7-8 فٹ کے فاصلے پہ، 10 فٹ کے فاصلے پہ ہوتے ہیں وہ باغ، لیکن وہ خود اپنے وزن سے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیل جو ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو سپورٹ ہوتے ہیں ان کو اردو میں ٹٹیاں کہتے ہیں، یعنی وہ ٹٹیوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ ان کے بل نیچے، یعنی ان کے اوپر گرا ہوا تھا، وہ سب کچھ گر گیا اس آفت کی وجہ سے۔ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا سارا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس، یا لیتنی، ہائے افسوس کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تھا۔ یعنی جو بات اس نے کہی تھی اس کے ساتھی نے، وہ اس کو یاد آئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اس کو رب تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کی ربوبیت میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس شخص نے، اس کا جو گھمنڈ تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو ہے اپنی جگہ، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کیا، لیکن یہ میرا کمال ہے، یوں اس نے اس ربوبیت میں اپنے آپ کو داخل کر دیا کہ یہ میرا کمال ہے۔ اور یہاں پہ یہ صورتحال بتائی کہ یہ آدمی پہلے سے کھاتا پیتا ہے، یہ بات اس کو ورثے میں ملا ہے یا کچھ اس طرح۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں، وہ جو 25ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یعنی آدمی کو تکلیف پہنچی، اس کی معیشت خراب ہوئی، اس کی صحت خراب ہوئی، کچھ بھی ضراء، کچھ بھی تکلیف اس کو آئی، بے بس ہوا، پھر اللہ نے کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر اپنی رحمت کی۔ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، وہ رحمت جب ہوئی تو وہ کہنے لگا یہ تو میرا استحقاق ہے، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے یہ کام کیا اور نتیجے کے طور پہ میری معیشت درست ہو گئی، یا صحت کے معاملے میں میں فلاں جگہ گیا مجھے صحت مل گئی۔ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یعنی اس کا بھی یہی نظریہ ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک دفعہ تکلیف دی، لیکن وہ کہتا ہے یہاں پہ ردتو کا لفظ تھا، وہاں پہ رجعتو ہے، کہ اگر مجھے اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس لوٹنا ہوا تو وہاں پہ بھی میرے لیے اچھا ہی اچھا ہے، سب جنت ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا، اور اس کو تو واضح نہیں کیا لیکن آگے سمجھ آ گئی بات، اس کے بارے میں کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ایسے کافروں کو کہ جو تکلیف کے بعد جو اچھائی آتی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کام شدید عذاب چکھائیں گے، عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دونوں صورتیں، پہلے سے اچھی حالت آ رہی ہے اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے، یا پہلے سے اچھی نہیں تھی اس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا،
پھر اس کے اوپر رحمت ہوئی اور اس نے اس کو اپنا استحقاق سمجھ لیا اور ربوبیت کا انکار کیا، کہا اس کو ہم عذاب چکھائیں گے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہا کہ ایسا تو ہوا نہیں پھر کہ وہ جتھا جس کے اوپر سے بڑا ناز تھا، وہ اولاد جس کے اوپر سے بڑا ناز تھا کہ میرا ووٹ بینک مضبوط ہے، میرا جتھا بڑا مضبوط ہے، وہ جتھا آتا نا اس کی مدد کرتا نا، وہ جتھا تو ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ینصرونہ من دون اللہ، کہ اللہ کے مقابلے میں وہ جتھا آگے کیا کر لیتا، اس نے تو آن واحد میں اس باغ کو گرا دیا، چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا۔ وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی اتنی صلاحیت اس میں نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کوئی انتقام لیتا، جس نے اس کے باغ کو تباہ کیا اس سے کوئی انتقام لے سکتا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہ جو ولایت ہے یعنی سرپرستی ہے، یہ جو دوستی ہے وہ الحق کی، اللہ کی، یہاں سے ثابت ہوتی ہے، ہنالک یہاں سے، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جس کی وہ سرپرستی کرے اس کا کیا ہوتا ہے، وہ خیرا ثواب و خیر عقبا، کہ وہ بہترین اجر بھی دیتا ہے، تھوڑے کام کا زیادہ اجر، تھوڑا سا عمل کیا جنت مل گئی، کتنی قیمتی چیز ہے، وہ خیر عقبا، اور انجام کار بھی، یہ جہاں پہ ثواب جو ہے یہ استعمال ہوا عالم آخرت کے لیے، اور عقبہ دنیا میں انجام کار کے لیے، کہ وہ انجام کار کے بھی اعتبار سے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب